بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہمارا جو درس ہوا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی قبر شریف کے متعلق اہل غلو سے کا رویہ ذکر کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی۔ اس ضمن میں ایک عنوان جو صاحب کتاب خصائص المصطفیٰ نے ذکر کیا تھا، اصناف و حجاج القبور، قبروں کی زیارت یا قبروں کے حج کرنے والوں کی قسمیں، ان کا تذکرہ کر کے رد کیا گیا۔ اس ضمن میں انہوں نے شیخ دہلان کی ایک عبارت نقل کی اور اس میں قبروں کی زیارت کی حمایت کا مضمون، اور جو لوگ قبروں کی زیارت نہیں کرتے غلو کے طور پر یا اس عقیدے کے ساتھ جو ایک اس روایت میں ذکر کیا گیا غیر ثابت شدہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی، لازم ہوگی۔ اس روایت کے تعلق سے اس کی حیثیت بتائی گئی کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایسی چیز، ایسی روایت ہے ہی نہیں جس پر شریعت کا کوئی حکم، جس پر شریعت کے کسی حکم کا انحصار۔ چنانچہ دہلان اور سبکی کی عبارت نقل کرنے کے بعد ایک بڑا شاندار جواب علامہ ابن عبدالہادی رحمہ اللہ سے نقل کیا۔ یہ سوال اور جواب قدر طویل ہے اور ہم اصل مقصود بیان کر چکے ہیں۔ اس سوال و جواب میں یا ان کی عبارت کو ذکر کر کے ابن عبدالہادی نے جو جواب دیا اس کو ترک کر کے صرف اس کا ایک آخری حصہ جو بڑا جامع یعنی ان باتوں کو گھیرنے والا ہے اور سادہ سا ہے، میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا، یعنی شیخ ابن عبدالہادی شیخ دہلان وغیرہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں، سبکی کے قول کو، کہ وَقَوْلُهُ إِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيمِهِ واجبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا، زیادتی کرنا واجب ہے، یعنی آپ کی خوب تعظیم کرنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں اَيُرِيدُ بِهَا الْمُبَالَغَةُ بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ تَعْظِيمًا، کیا ان کا مقصد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو واجب ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مراد ہے؟ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں ہر شخص کی رائے جس کو جس طرح سے لگے اس طرح سے تعظیم کرنے میں غلو کرنا چاہیے، زیادتی کرنی چاہیے، یہاں تک کہ آپ کی تعظیم کے معنی میں یہ بھی داخل کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف حج کیا جائے، یعنی آپ کے قبر کی نیت کر کے سفر کیا جائے، شد رحال کیا جائے اور وہاں جا کر آپ کی قبر مبارک پر سجدہ کیا جائے، اس کا طواف کیا جائے اور اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور جو شخص ان سے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قبر پر جا کر کوئی شخص اگر استغاثہ اور فریاد کرتا ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے طلب مطالبے کی چیز کو دیتے ہیں اور اس کے تعلق سے نفع اور نقصان کا اللہ سے ہٹ کر اس کے تعلق سے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ يَقْضِي حَوَائِجَ السَّائِلِ، اور یہ بھی عقیدہ رکھے تعظیم میں غلو کرنے کے نام پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے سفارش کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں، جس کی چاہیں اپنی مرضی سے بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش کر لیں اور جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں۔ اگر آپ کی تعظیم میں مبالغے کا یہ مطلب ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں فدعوی وجوب المغالغۃ فی ھذا التعظیم مبالغۃ فی الشرک،
تو کہہ رہے ہیں کہ اس تعظیم میں مبالغے کے واجب ہونے کا دعویٰ، ایسی جو تشریح کی گئی جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی تعظیم میں اس قسم کا مبالغہ کرنا ہو، اس کو واجب قرار دینا حقیقت میں شرک میں مبالغہ کرنے کے ہم معنی ہے، مترادف ہے، اور دین کے دائرے سے نکل جانے کا کے مترادف ہے۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کر کے سفر کرے، وہاں سجدہ کر سکتا ہے، وہاں طواف کر سکتا ہے، وہاں اپنی حاجتیں مانگ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، جس کی چاہے سفارش کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے بغیر اللہ کے اجازت کے، اور جنت میں چاہے تو داخل کر سکتے ہیں جس کو چاہیں۔ اس قسم کے عقائد، آپ دل کی باتوں کو پکار کو سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمیع و بصیر ہو گئے۔ اگر اس قسم کا مبالغہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدت و تعظیم میں مبالغہ دراصل ایسا مبالغہ شرک میں مبالغہ ہے اور دین کی مخالفت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جس چیز سے آپ نے منع کیا، یہ میں اس میں وضاحت کر رہا ہوں، جس چیز سے آپ نے اور اللہ نے صراحتاً کھل کر قرآن و حدیث میں منع کیا، اس کے بارے میں تعظیم کے نام پر ہم یہ جسارت کریں کہ ان کے حکم کی مخالفت کریں۔ آپ کہتے تھے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ میری قبر پر مسجد نہ بنانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون صاف صاف وارد ہے، میں اپنے لیے بھی نفع، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر کو کہا کہ اے فاطمہ، اے لخت بنت محمد، لخت جگر، تم دنیا میں جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، سلینی لی ما شئتی، دنیا کا مال جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، لا املک لک من اللہ شیئا۔ یہ بخاری کی روایت بہت مشہور اور لمبی روایت ہے۔ آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ایک ایک کو خطاب کر کے، اہل قبیلہ کو خطاب کر کے کہا، پھوپھی کو، چچا کو، اور آخر میں اپنی بیٹی کو، کہ میں قیامت کے دن تمہارا مالک نہیں بنوں گا، تمہارا اختیار مجھے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ بڑی کوششوں کے باوجود آپ ابو طالب، اپنے سگے چچا کو، جو دنیاوی اعتبار سے آپ کی معاونت و مدد کرتے تھے، ان کو جو ہے کلمہ پڑھوا نہیں سکے، آخر وقت میں بھی کوشش کرتے رہے، انہیں توفیق نہیں ملی۔ اللہ نے توفیق نہیں دی تو کلمہ نہیں پڑھے، آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سب باتیں جو عقیدے کے طور پر اختیار کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کے متعلق غلو کرتے ہوئے، بالکل صاف صاف۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، آج یہ جو میں نے اس آخری حصے کو جو لیا، یہی وضاحت کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں جو خود ساختہ قسم کے عقائد گڑھ لیے گئے، اسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کے بعد آپ بزرگان دین کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم ان چیزوں کا رد کریں کہ آپ کی قبر کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ گستاخی اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی شکل میں ہے۔ آپ کے حکم پر عمل کو آپ گستاخی کا نام دیں، اور آپ کے حکم کی مخالفت کر کے آپ ان کی تعظیم کریں، توقیر کریں، عقیدت و محبت کریں، یہ ناممکن بات ہے۔ آپ کے والد صاحب اور آپ کے والدین ہوں، کوئی حکم دیں، آپ کہیں محبت بہت کرتا ہوں، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی آپ کریں، تو کیا والدین آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ یہ مجھ سے ایسی بھرپور محبت کرتا ہے؟ محبت کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو۔ اب آپ کی اگر اتباع کریں گے تو اس جملے کو بول کر کہ تعظیم واجب ہے، بالکل واجب ہے، لیکن کون سی تعظیم؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، آپ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بارے میں وہ عقائد رکھیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، کیا یہ تعظیم ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا غلو ہے جو شرک ہے، اور شرک میں مبالغہ ہے، دین سے باہر کر دینے والا ہے۔ اور یہ جو بات عرض کی میں نے، جیسے بعض دلائل کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آگے کہتے ہیں شیخ ابن عبد الہادی کہ کیا ان کی مراد
ہم یرید بہ التعظیم الذی شرعہ اللہ ورسولہ، یا پھر ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم ہے جسے اللہ نے اور ان کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا۔ تعظیم کا جو طریقہ خود اللہ اور رسول نے بتایا، کیا وہ مراد ہے؟ ہاں، یعنی کیا وہ کون سی تعظیم ہے جو آپ کی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واجب ہونا، ہاں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات کے مقابلے میں محبت کا بڑھ کر واجب ہونا یہ ثابت ہے۔ تو آپ سے محبت کا واجب ہونا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا فرض ہونا، اسی طرح آپ کے حقوق کی معرفت اور آپ کی خبروں کی تصدیق، جو کچھ آپ نے خبریں دی ہیں غیب سے متعلق، ماضی مستقبل کی جو بھی خبریں دی ہیں حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں جو آپ سے ثابت ہوں، تو آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے کلام پر آپ کے کلام کو مقدم کرنا۔ اب دیکھیے، یہ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عقیدت اور محبت کا اس طریقے سے اہل بدعت اظہار کرتے ہیں، وہ ایک طرف تو جو مقام مرتبہ تعظیم کے اعتبار سے قرآن و حدیث نے دیا ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، اس سے زائد دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم محبت و عقیدت کر رہے ہیں، ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ابھی ہم اس موضوع میں جو اہل غلو ہیں اس کے بعد اہل جفا کا ذکر آئے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کرتے ہیں، وہ اس حق کو مارتے ہیں کہ آپ کے کلام پر دوسروں کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں، مقدم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، آج کتنے مسلک لوگ اپنے مسلک کے نام پر بزرگوں کی تقلید، فلاں شیخ مشائخ اور پیر صاحب کی بیعت کے نام پر کہ ان کے سلسلہ ہے اور ہمارے شیخ نے یہ بتایا ہے۔ اب شیخ اور پیر صاحب نے جو بتا دیا، امام کے ماننے والے اہل تقلید نے امام کی کسی بات کو قبول کر لیا ہے کہ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ کوئی ایسی حدیث پیش کیجئے جو ان کے پیر صاحب، ان کے امام صاحب کے قول، اجتہاد، رائے یا ان کے بیان کردہ کشف اور خیال کے خلاف ہو، تو دیکھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کر کے کیا اپنے امام یا پیر صاحب کی بات کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور یہ واجب ہے، ایسی تعظیم واجب ہے کہ آپ کی بات آ جائے تو پھر دنیا کائنات کی کسی ہستی کی بات نہیں چلے گی، کسی مخلوق کی بات، یہاں تک کہ سابقین پیغمبر اور انبیاء کرام، انبیاء صادقین علیہ الصلاۃ والسلام جو گزرے ہیں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، کوئی بھی پیغمبر ہوں، اگر ان کی کوئی بات کہیں مل جائے بالفرض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کر یا اس کے خلاف ہو، تو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اور فرمان ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو چھوڑ کر، کیا یہ جائز ہوگا؟ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھیے، کیا یہ جائز ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بعد چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات کے آنے کے بعد سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، یہ دین کے مبادیات میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب میں یہ باتیں آتی رہی ہیں، ہمارے دین کے اصولوں میں یہ بات ثابت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام کا یہ بھی حصہ بیان کیا قرآن مجید میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں فتنہ یعنی دنیا کا عذاب، شرک، دونوں تشریح کی گئی، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت میں دردناک عذاب آ جائے، آخرت میں تشریحاً کہا۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ اب آپ اگر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بڑے، کسی باپ دادا کی رسم و روایت کو، امام صاحب کے قول کو، کسی اور بڑی سے بڑی شخصیت کو قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ رہے ہیں، تو یہ آپ عقیدت، واجب عقیدت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جتنے اہل بدعت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر یہ وہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، بناوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث جو ثابت شدہ مضامین ہیں اس کا غلط استعمال اور استدلال کرتے ہیں،
اور جو صاف صاف ثابت چیز ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک مقلد اگر ہے، معاف کیجئے طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک زمینی حقیقت ہے، ان کے یہاں اس کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آپ جب فلاں امام کی تقلید کر رہے ہیں تو اب امام صاحب کا قول اگر آ گیا تو آپ کو وہی ماننی ہے، آپ کو قرآن حدیث نہیں دیکھنا ہے. مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہے، یہ ان کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہاں ہے بھائی قرآن حدیث میں؟ کہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پکڑ لیا تو اس شخص کی بات اگر قرآن حدیث کے خلاف بھی ہو تو آپ کو اسی کو پکڑ کر رکھنا ہے. زبان سے یہ کہے نہ کہے، لیکن عملاً یہ چیز ہمارے ارد گرد میں بالکل جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی کوئی غلو کر رہا ہے. یہاں جو صاحب ابن عبدالہادی رد کر رہے ہیں کہ اگر تعظیم کے نام پر آپ وہ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہو جو قرآن و حدیث نے منع کی ہے تو یہ تعظیم نہیں ہے، مخالفت ہے. ہاں یہ تعظیم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، آپ کے حقوق کی معرفت، آپ کی خبروں کی تصدیق اور دوسروں کے کلام پر آپ کے کلام کو ترجیح دینا اور دوسروں کی مخالفت کرنا آپ کی موافقت کرتے ہوئے. آپ کی جب ہم موافقت کر رہے ہیں، آپ کی سنت کو قبول کر رہے ہیں اور دوسروں کی اس سے مخالفت ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے. کسی کی بھی مخالفت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. مخالفت کا مطلب یہ دشمنی ہی نہیں ہوتی. ایک امام ہے، ہم ان کو امام مان رہے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، تمام ائمہ کرام کو جو اہل حق ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ان کی کوئی رائے، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو ان کے احترام کو قائم رکھتے ہوئے ان کی بات کو نہ مان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس اصول میں اصولی طور پر کوئی اختلاف میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. جو کہے کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر امام یا فلاں کی شخص کی بات لی جا سکتی ہے، اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. تو غور کرنے کی بات ہے. شیخ نے کہا کہ اگر یہ مراد ہے لموافقت ولوازم ذلک، ان چیزوں کا آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی خبروں کی تصدیق، آپ کے حقوق کی معرفت اور دوسروں کی بات پر آپ کی بات کو ترجیح دینا اور آپ کی موافقت کرنا چاہے اس میں دوسروں کی مخالفت ہو، ان امور کو اختیار کرنے میں آپ کی تعظیم واجب ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، ان باتوں کے جو تقاضے ہیں ان کو اختیار کرنا واجب ہیں. اگر یہ مقصود ہے فَهَذَا التَّعْظِيمُ لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِ. کتنی شاندار بات کہی. تو یہ ایسی تعظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے بغیر ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. بندے کو اپنا ایمان کمال کو پہنچانا ہے، ایمان والا بننا ہے تو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کے حقوق کی معرفت، آپ کی خبروں کو بلا چوچرا تسلیم کر لینا. آپ کی بات آ گئی تو دنیا کے سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ کر آپ کی بات کو قبول کر لینا، آپ کی مخالفت سے بچنا. یہ ساری چیزیں واجب ہیں، ایمان کا حصہ ہیں. اگر یہ نہیں ہو تو ایمان کی خیر نہیں. ولیکن هذا المعترض واضرابه عن ذلك بمعزل. لیکن یہ جو واجب تعظیم ہے اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرنے والا شخص ہے، قبروں کی زیارت کی حمایت کر رہا ہے، بدعتی زیارت، ایک مشروع عادت ہے، زیارت ہے شرعی، ایک غیر مشروع ناجائز، یہ ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ اعتراض کرنے والا اور اس کی قسم کے لوگ اس سے بہت دور ہیں، الگ تھلگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو ضروری چیزیں شریعت نے بیان کی ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کو اختیار بھی نہیں کرتے اور کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ بدعت کو اختیار کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ خود آپ کی تعظیم اور محبت کے خلاف ہے، آپ پر ایمان لانے کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، سنت کی بجائے بدعت کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا کہتے ہیں. یہ جو عبارت انہوں نے کی، انظر الصارم المنکی، صارم المنکی صفحہ 457 سے 459 تک ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کو انہوں نے مختصراً نقل کیا ہے، جبکہ یہ بھی تقریباً 1.5 صفحے سے زیادہ ہے کچھ لگ بھگ. کہہ رہے ہیں آنے والے مباحث، اب آگے صاحب کتاب نے کہا کہ اب آگے جو مضمون ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل الصلاۃ و ازکی التسلیم کی شخصیت کے بارے میں تعظیم کرنے کا مطلب اہل غلو نے، اہل بدعت نے کیا سمجھا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ چنانچہ یہ بات بیان کرنے کے بعد المبحث الثالث کے تحت یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ بمحو الذنوب وعلم ما فی اللوح المحفوظ والقلوب۔ اہل غلو کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت گناہوں کو مٹانے میں اور لوح محفوظ اور دلوں میں موجود چیزوں کا علم رکھنے کے سلسلے میں، یعنی اہل غلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ اور غلو کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بناتے ہیں اور کھینچ تان کے مختلف دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس غلط عقیدے اور غلط خصوصیت پر، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ مٹانے کا اختیار تھا اور ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا علم اللہ کے علم کی طرح گھرا ہوا تھا۔ عالم الغیب، علام الغیوب، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات اور صفاتی نام ہے، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جوڑتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اور لوگوں کے دلوں اور ضمیر میں جو بات ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے یہ آخری جملے کے تحت مجھے کچھ شرح العقیدہ طحاویہ اور اس کی شرح کے کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ خیر، ہم جب یہ بحث کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تذکرہ کریں گے۔ اس وقت ہم شیخ الصادق محمد ابن ابراہیم کی عبارت پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلے انہوں نے اچھا خاصا تمہیدی کلام بیان کیا، چونکہ میں نے جو عبارتیں پڑھی ہیں بڑی مفید اور کام کی نظر آئی، اور ہمارے ماحول اور تقاضوں ارد گرد میں پھیلے ہوئے جو بہت سارے جھوٹے سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے کچھ نمونے بھی اس میں موجود ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، میں نے کوشش کی کہ اس مضمون کو جو صاحب کتاب نے بیان کیا پورا بیان کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل غلو کرنے والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی خصوصیات جوڑ دی، آپ کو ایسی خصوصیات کے ساتھ مخصوص کر دیا یا شامل کر دیا آپ کو بھی، جو کہ رب العزت والجلال کی خصوصیات کی جنس اور قسم میں سے ہیں۔ وہ خصوصیات، وہ صفات جو رب العالمین، رب العزت کی خصوصیات کی قسم میں سے ہیں، جنس میں سے ہیں، یہ اہل غلو نے بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب منیر کے، یہ قرآن کی تعبیر ہے، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، جاہل لوگ جو غلط عقائد اختیار کرتے ہیں، دین اور شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کچھ باتیں اللہ اور رسولوں کی طرف غلط منسوب کرتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے۔ عقائد کے بارے میں یا دین کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو ان میں سے کوئی چیز ہونی چاہیے، علم، ہدایت، کتاب منیر۔ لیکن اہل غلو اور یہ گمراہ طبقات جو ہیں، ان کا شیطانی وسوسے اور اس کے بہکاوے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بھی ایسی صفات و خصوصیات بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی خصوصیات اور صفات کے باب سے ہیں، اس کی خصوصیات کا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یبتغون یتبعون کل شیطان مرید، یہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں، ہر سرکش شیطان کی، جو راہ ہٹ سے جو بہکانے والا شیطان ہے اس کی بات کو مانتے ہیں بغیر دلیل کے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا بالتلبیس والتدلیس والقاء الوساوس، یہ شیطان جن میں جو ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے جو ہے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں، دھوکے والی باتیں ڈالتے ہیں، تلبیس کر کے، تدلیس کر کے، تلبیس یعنی بہکاوے میں ڈال کر، فریب میں مبتلا کر کے، تدلیس کر کے یعنی حقیقت کو چھپا کر، حقیقت کے خلاف چیزیں خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، وَإِلْقَاءِ الْوَسَاوِسِ، اور دلوں میں وسوسے ڈال کر اور شبہات پیدا کر کے۔
شبہات اور وسوسوں کے ذریعے سے دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں دل و دماغ میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ لِيُخْرِجُوا بِهَا مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَقَامَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ مَقَامَ الرُّسُومِ. کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لِيُخْرِجُوا بِهَا، اس کے ذریعے سے علم اور شعور کے سلسلے میں جس کے اندر کمی ہے، ہاں، جس کو علم کا حصہ کم ملا ہے، ہاں، اور اس کے دلوں میں ایمان کے حقائق اس کے دل میں رسم و رواج کی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف نکالے، روشنی سے یعنی ہدایت سے نکال کر گمراہیوں میں ڈال دے. یہ جو بات انہوں نے کہی، اپنی اس بات کو قرآن کی آیت سے تائید کرتے ہوئے 2 آیتوں کا تذکرہ کیا. سورہ انعام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا. آپ نے فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن پیدا کیے. ہاں، انسانوں اور جنوں میں سے کچھ شیاطین، کچھ دشمن ایسے شیاطین جو جنوں میں سے بھی ہوتے تھے اور انسانوں میں سے بھی، وہ نبی کی دشمنی کرتے. ہاں، کیا کرتے تھے اس دشمنی میں؟ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا. غرورا دھوکہ دیتے ہوئے، دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی، الٹی سیدھی، یعنی ایسی بات، زخرف کہتے ہیں سونے کو، آراستہ کی ہوئی چیزوں کو، مزخرف جو آراستہ کی گئی ہو، سنواری گئی ہو، لیکن غلط بات کو، جھوٹی بات کو سنوار کر، سجا کر، خوبصورت بنا کے، اسی کو ہم چکنی چپڑی کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ چکنی چپڑی باتوں کو بعض لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ ایسا نہیں کر پاتے. شیخ جلیل کی کتاب کا نام ہی یہ رکھا، اور اس میں انہوں نے شبہات اور شہوات کے فتنوں کا ذکر کیا. یہ شیاطین الانس والجن ہیں جو ایک دوسرے کے دلوں میں دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں، غلط باتیں ڈالتے ہیں. ہاں، اب یہ ایسا کر رہے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر پاتے، ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا، ان کو اس سے روک دیتا، وہ ایسا نہیں کر پاتے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، طریقہ، نظام اور مقصود نہیں ہے. دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، لہذا غلط کاروں کو، شیاطین الانس والجن کو بھی چھوٹ دی کہ اپنے برائیاں یا غلط کام کر سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو، چھوٹ ہو. ہاں، کہ اگر یہ امتحان نہ ہو، اگر اس طرح کی چھوٹ نہ ہوتی تو امتحان کہاں ہوتا. تو اللہ کا جو نظام ہے کہ فوراً کسی چیز کو روکتا نہیں، پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے. ہاں، یہ اس کی بہت ساری اس میں حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں، الگ الگ مقاصد. کچھ چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر وہ اللہ تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہٰذا یہ جو افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ان کو بس رہنے ہی دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو. ہاں، ان کو چھوڑ دیجئے. اور جو وہ افطرا پردازی کر رہے ہیں، وہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو شبہات بیان کرتے اس کو لے کے اڑے نہ. ہمارے ہاں یہ منکرین حدیث، قادیانی، یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں، ان شبہات، ان وساوس، ان شیطانی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان افطرا پردازیوں کو، جھوٹ کو بھی. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اللہ نے جو امتحان دے رکھا ہے اور ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، تو اس کا مقصد آگے ایک یہ بھی ہے، اور تاکہ ہاں اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان شیاطین الانس والجن کی دھوکے والی باتوں اور وسوسوں اور شبہات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنا یہ شبہات اور شیطانی فریب سے دوچار ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے.
آخرت پر ایمان آدمی کو اس سے بچاتا ہے۔ جو لوگ ایسے فتنوں میں پڑتے ہیں گویا ان کا آخرت پر ایمان کمزور ہے یا نہیں ہے۔ ہاں وَيَرْضَوْهُ، اور اس کو پسند کرنے لگے۔ یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، یہ بے ایمان لوگ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اس قسم کے شیطانی وساوس سے متاثر ہو جائیں اور پھر اس سے خوش ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو چیز وہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کا ارتکاب کر لیں، ان گناہوں میں پڑ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام 112 113 نمبر کی آیت۔ دوسری آیت سورہ انعام کی 148 کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نے فرمایا هل عندکم، آیت کا آخری ٹکڑا ہے یہ، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے ہمارے روبرو ہمارے سامنے پیش کرو، لاؤ۔ ہاں فتخرجوه لنا ان تتبعون الا، لیکن تم لوگ تو محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم محض قیاس آرائی اور گمان کے گھوڑے دوڑاتے ہو، تیر چلاتے ہو۔ اندھیرے میں تیر چلانا ہمارے یہاں محاورہ ہے۔ تو یہ جو باطل پرستی، شرکیات، کفریات، بدعات، غلو کے طریقے اختیار کرتے ہیں، گمراہیوں کے مختلف انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، جو تم غلط کاریاں کر رہے ہو، غلط عقیدے اختیار کر رکھے ہو، شرک اور بدعت کرتے ہو، علم ہے تو علم یعنی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے، لیکن تمہارے پاس دلیل ہے نہیں۔ کیا ہے؟ محض وہم و گمان ہے، خیالی پلاؤ ہیں، ہاں محض خیالی باتوں پر تم عمل کرتے ہو۔ ان تتبعون الا الظن، خیال ظن جب حق کے مقابلے میں ہے تو گمان کا معنی دیتا ہے۔ ظن سادہ استعمال ہو سیاق سباق میں، ایمانیات کے باب میں تو یقین کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم تو محض ظن کی پیروی کر رہے ہو، یہاں مراد ہے خیالی باتوں۔ ہاں اپنے دماغ میں آ رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ اس کو مان رہے ہو، اپنے گمان کو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور بس تم اندازے سے باتیں کر رہے ہو، جس کا ترجمہ شیخ محمد جونگڑی رحمہ اللہ نے کیا کہ تم قیاس آرائی کے پیچھے قیاس آرائی سے باتیں بناتے ہو، ہاں یعنی اندھیرے میں تیر چلاتے ہو۔ یظنون ظنا کاذبا خاطئا، وہ یہ گمان کرتے ہیں، ہاں جھوٹے اور غلط گمان کے تحت وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ انا باعطاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک الخصائص یکون تعظیمہ و توقیرہ و تبجیلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیتیں دینے سے ہی آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت و بزرگی ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو اہل بدعت ہیں، جہالت کی بنیاد پر بغیر دلیل کے اور بغیر کتاب منیر کے ان شیاطین کے وساوس کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہی باتیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم مانیں گے، ہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے اندر بھی مانیں گے، تبھی آپ کی تعظیم ہوگی، آپ کی توقیر ہوگی، آپ کی عزت و اجلال ہوگا۔ ہاں کہہ رہے ہیں وَجَهِلُوا أَوْ تَجَاهَلُوا حَقِيقَةَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الَّتِي قَامَتْ عَلَيْهَا دَعْوَتُهُ وَجِهَادُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ناواقف رہے، جاہل ہیں یا او تجاہلوا، یا جان بوجھ کر جہالت اختیار کرتے ہیں۔ تجاہلو یعنی تجاہل کہتے ہیں جانتے بوجھتے جہالت کا اظہار کرنا، ہاں جاہل بننا، وہ ہے نہیں لیکن بن رہا ہے۔ تو یا تو وہ جاہل ہیں یا جاہل بن رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی زندگی بھر کی کوششیں اور جہاد مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہی آپ لڑے، آپ کی تعلیم، بلکہ تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جڑ، بنیاد، مرکزی نقطہ یہی لا الہ الا اللہ تھا۔ تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، اور واقعی بس یہ ایک جملہ بھی اگر ہمارے اہل بدعت سمجھ لیں یہ بات کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اگر آپ جان جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بزرگ، کسی نبی پیغمبر کے سلسلے میں وہ بات آپ ثابت کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو توڑ دینے کے لیے یہ غلط عقیدے شیاطین الانس والجن نے گڑھے ہیں، پھیلائے ہیں، اور اس کو آراستہ کر کے لوگوں میں
جو عام کر دیا ہے، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی زندگی بھر کی کوششوں محنتوں کا جو مرکزی مضمون ہے لا الہ الا اللہ، مرکزی عنوان ہے، اسی کو نہیں سمجھا، یا تو اس سے جاہل ہیں یا جانتے بوجھتے جہالت کو اختیار کر رہے ہیں۔ ففتحوا لانفسہم بابا الی الجحیم بدعوی المحبت والتعظیم، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے جہنم کی طرف تعظیم، محبت و تعظیم کا دعویٰ کرتے ہوئے جہنم کی طرف دروازہ کھول لیا، جہنم کی طرف دروازہ کھول لیا۔ کیسے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کے اس غلو کی، جس کا عنوان انہوں نے کہا، ابھی اس کا کچھ حصہ الگ الگ عناوین کے تحت بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار اور طاقت ہے یا تھی کہ آپ گناہوں کو مٹا دیں لوگوں کے، آپ کے اندر یہ طاقت ہے یا اختیار تھا، بلکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ لوح محفوظ اور لوگوں کے دل کی باتوں کو جان لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سلسلے میں ابھی یہ تمہید کی بات چل رہی ہے، اس پر کچھ مثالیں اہل بدعت کی انہوں نے آگے پیش کی، اور پھر بعض باتوں کو ذیلی عناوین کے تحت مزید ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔